السلام علیکم ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، تو بہت سے لوگ یہ کامنٹ کرتے ہیں کہ لانگ ایپیسوڈ دیں یا روز ایپیسوڈ دیں، تو میں خود بھی چاہتی ہوں کہ میں ریگولر ایپیسوڈ دوں آپ سب کو، کیونکہ پرسنلی اگر میں بھی اس چیز کو دیکھوں تو جو چیز ریگولر ہوتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی، اور جو چیز ریگولرلی اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے، ہم لوگ روز ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا انٹرسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ہمیں پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ مگر جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں ریگولر اپلوڈ نہیں کر سکتی، میری مجبوریاں آپ سب ہی جانتے ہیں، اور اب تو کالج کھلنے والا ہے تو اللہ جانے میں کیسے مینیج کروں گی سب کو، مجھے کچھ نہیں پتا فی الحال۔ خیر، بس آپ لوگ اتنی دعا کریں میرے لیے کہ میں ایک ٹیب بائی کر لوں، کیونکہ مجھے جو پیسے ملتے ہیں وہ میں اپنے پیٹ پر خرچ کر دیتی ہوں، اور میرا موبائل دل اور معدے کا مریض ہے، اگر اسے زیادہ کھانا مل جائے تو اس کا معدہ سوج جاتا ہے اور پھر اسے الٹی کروانی پڑتی ہے، اور میں مسلسل اسے الٹی کروا کے اب تھک چکی ہوں۔ تو آپ دعا کریں میں جلدی سے ٹیب بائی کر لوں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو لانگ ایپیسوڈ بھی دے سکوں گی اور شارٹ سے شارٹ ایپیسوڈ بھی دے پاؤں گی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کو ریڈ کرنا۔ ناول جان حسن، از قلم عائشہ اوان، قسط نمبر 53، ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ 1 ماہ 10 دن پہلے گھر سے نکلنے کے بعد حسن کا دل بھی عجیب ہو رہا تھا، مسلسل اسی خان اور اپنے بچے کا خیال آ رہا تھا۔ اپنا وہم گمان کر کے سر جھٹکتا حسن موبائل میں مصروف ہو گیا۔ ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، کچھ ہی راستہ طے ہوا تھا جب ڈرائیور کو اپنی گاڑی کے پیچھے بلیک لینڈ کروزر دکھائی دی، جو کب سے ان کے پیچھے ہی تھی۔ کچھ دیر تک ڈرائیور اپنا گمان سمجھتا رہا، مگر انہیں مسلسل اپنی طرف آتا دیکھ ابھی اس سے پہلے کہ وہ حسن سے کچھ کہتا وہ گاڑی دوسری جانب مڑ گئی۔ ڈرائیور بھی سکون کا سانس لیتا اب آرام سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایئرپورٹ پر بھی پہنچ چکا تھا۔ ڈرائیور حسن کے کہنے پر اسے ایئرپورٹ چھوڑ کر واپس جا چکا تھا۔ حسن ویٹنگ ایریا میں پہنچا ہی تھا جب اس کا فون بجا۔ موبائل جیب سے نکالتے دیکھا تو خان کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ مسکراتے کال ریسیو کی۔ حسن نے کال اٹھاتے موبائل کو اپنے چہرے سے تھوڑا دور پکڑا۔ کال پک ہوتے ہی خان کا حسین چہرہ سامنے آیا تھا، جس کے پیچھے ہی اس کی معصوم سی بیبی گرل جس میں اس کی جان بستی تھی خان کے کندھے پر بازو ٹکائے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم شاہ جی۔ خان نے منہ کھولا ہی تھا جب عائشہ جلدی سے اس کا سر نیچے کرتی چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ لیے ایکسائٹڈ سی ہو کر گویا ہوئی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ حسن گہرا مسکرایا۔ شاہ جی آپ پہنچ گئے؟ عائشہ اپنی خوبصورت آنکھوں میں چمک لیے گویا ہوئی۔ پیچھے ہٹو چھوٹی آفت، سبزی منڈی نہیں جا رہا جو پہنچ گئے شاہ جی۔ عائشہ جو موبائل کے بالکل اوپر چڑھی ہوئی تھی، خان اپنے بازو سے اسے پرے کرتا اسی کے انداز میں بولا، جس پر عائشہ نے منہ بھلاتے خان کے کثرتی بازو پر ایک دھپ رسید کی۔ ینگ ماسٹر، سب خیریت ہے نا وہاں؟ خان ایک بازو سے عائشہ کو پیچھے رکھے دوسرے سے موبائل پکڑے اپنا سرخ سفید چہرہ سامنے کیے پریشانی سے بولا، جنگ نہیں ہو رہی وہاں جو ایسے پوچھ رہے ہیں، ادھر دے موبائل۔ ابھی حسن کوئی جواب دیتا کہ عائشہ پٹ سے خان کے ہاتھ سے موبائل لیتی وہیں صوفے پر ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اسے موبائل پکڑنے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ حسن کی اسکرین پر کبھی اس کے خوبصورت ہونٹ نظر آتے، کبھی بٹن جیسی چھوٹی سی ناک، تو کبھی ماتھا تو کبھی لاؤنج کی چھت۔ بیبی گرل موبائل تو سیدھا کرو۔ حسن کی بھاری مگر خوبصورت آواز اسپیکر سے ابھری۔ شاہ جی آپ تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ عائشہ موبائل کو کھنگالتی فکر مندی سے بولی، یار بے وقوف چھوٹی آفت، موبائل پکڑنے آتا نہیں، چلی آئی ویڈیو کال کرنے۔ ہاں میں دیکھوں گی شاہ جی کو، میرے سامنے کریں۔ خان نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے سیدھا کر کے پکڑا تھا جب عائشہ کی ضدیں شروع ہوئیں۔ کر رہا ہوں میری ماں، خان نے تپ کر کہتے موبائل ٹھیک سے پکڑا جس میں وہ دونوں نظر آ رہے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھتے حسن کے نقوش کچھ بگڑے تھے۔ عائشہ کے بالکل پیچھے خان تھا۔ عائشہ کی پشت اور خان کے سینے میں بالکل معمولی سا فاصلہ تھا۔ وہ دونوں حسن سے باتیں کرنے لگے تھے۔ حسن بھی ان کی باتوں کا جواب کافی حد تک خود کو نارمل ظاہر کر کے دے رہا تھا، جبکہ ان کا اتنے قریب بیٹھنا حسن کو بے حد چبھ رہا تھا۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے جب فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ حسن ان سے باتیں کرتے ہوئے ہی جہاز میں چڑھ کر بیٹھا تھا جب اچانک اسے یاد آیا ٹکٹ اور والیٹ تو وہ وہیں بینچ پر بھول آیا۔ اچھا بیبی، میں پھر کال کروں گا، ابھی فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اوکے شاہ جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرا میک اپ لانا نہیں بھولنا، اور مجھے کال بھی کرنا پرسنل میں۔ ساری باتیں مزے سے کہہ کر آخری بات خان کو دیکھ خاصا چتا کر کہا، اوکے میرا بچہ، دونوں خیال رکھنا اپنا، کوئی شکایت ملی تو چھوڑوں گا نہیں۔
حسن نے دونوں کو سختی سے باور کروایا، پھر آخری کلمات ادا کرتے حسن نے کال بند کی اور فوراً جہاز سے نیچے اترتے ویٹنگ ایریا کی طرف بڑھا۔ ابھی حسن اپنا والیٹ اٹھا کر مڑا ہی تھا جب ایک لڑکی بھاگتے ہوئے حسن کے قریب آئی تھی۔ مجھے بچا لو پلیز، مجھے ان سے بچا لو۔ وہ لڑکی حسن کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے روتے ہوئے بولی۔ اس کی حالت کہیں سے بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، ایک بڑی سی کالی چادر اس کے بازوں اور فرش پر جھول رہی تھی۔ حسن فوراً 2 قدم پیچھے ہو کر کھڑا ہوتا، نامحسوس انداز میں اپنی شرٹ جس کو اس لڑکی نے پکڑا تھا جھاڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ میری مدد کرو، وہ لوگ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، میری مدد کرو۔ کون لوگ؟ کون آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ حسن اس لڑکی کی غیر ہوتی حالت دیکھ نہ سمجھی سی بولا، جبکہ معاملہ وہ سمجھ چکا تھا۔ وہ وہاں پر کچھ لوگ ہیں، وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، میرا سامان ان کے پاس ہے، پلیز میری مدد کرو۔ وہ لڑکی روتے ہوئے حسن کے قریب ہونے لگی جب حسن 2 قدم مزید پیچھے ہوا تھا۔ فلائٹ میں ابھی 10 منٹ تھے، اگر 8 منٹ میں وہ یہ کام ختم کر لے تو 2 منٹ میں جہاز تک پہنچ جائے گا۔ حسن اپنی گھڑی میں ٹائم کو دیکھ اندازہ لگا تھا، پھر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ ریلیکس سسٹر، آپ مجھے بتائیں کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ اس طرف چلیں۔ حسن آگے کی طرف چلنے لگا جب اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیا بات ہے؟ چلیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، پر بھروسہ رکھیں۔ حسن کے مضبوط لہجے میں کہنے پر وہ لڑکی اپنی چادر سنبھالتی حسن کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی۔ حسن ایئرپورٹ کی پچھلی طرف آیا تھا جہاں پر بالکل خاموشی اور ویرانی تھی۔ حسن نے یہاں وہاں دیکھا پر کوئی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ حسن پیچھے مڑ کر اسے کچھ کہتا، اس لڑکی نے لوہے کا ڈنڈا اٹھاتے حسن کے سر پر دے مارا۔ خون کی لکیریں حسن کے سر سے بہتی اس کی گردن سے سینے تک کو بھگو رہی تھیں۔ حسن نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی سرخی اترنے لگی تھی۔ ابھی حسن اس لڑکی کی طرف بڑھتا، اس سے پہلے ہی بہت سارے آدمی کالے کپڑوں میں ملبوس، چہرے پر کالے ماسک لگائے حسن کے ارد گرد پھیل گئے۔ حسن اپنے سر کو رگڑتا طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سے جائے سر جھٹک کر ان آدمیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ 4 آدمی دھاڑتے ہوئے حسن کی طرف بڑھے تھے، جب 2 کی گردنیں تو حسن نے اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑتے ہی مروڑ ڈالی۔ حسن کے پاس اس وقت کوئی ہتھیار نہیں تھا، مگر وہ میر حسن ملک شاہ تھا، دی بیسٹ۔ اسے کسی بھی ہتھیار کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ انسان کی ہڈیوں کو ایسے توڑتا تھا کہ اگر قسمت سے وہ انسان بچ بھی جاتا تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ حسن ایک ایک کرتے ان سب کو ڈھیر کر رہا تھا، جبکہ اس کے سر سے خون بہتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی چادر کو سائڈ پر پھینک کے سینے پر دونوں بازو باندھے اب مسکرا کر حسن کو ہی دیکھ رہی تھی۔ حسن ایک ایک کرتے سب کی ہڈیاں توڑ رہا تھا جب پیچھے سے ایک اور آدمی نے آتے ہی وہی لوہے کا ڈنڈا حسن کے اسی زخم پر دے مارا۔ حسن کے قدم لڑکھڑائے تھے اور آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی تھی، مگر وہ رکا نہیں تھا۔ خود پر وار کرنے والے شخص کی گردن کو ہاتھ میں مروڑتے ایک جھٹکے سے توڑ ڈالی۔ لڑائی کے دوران ایک اور شخص نے حسن کے سر پر حملہ کیا تھا۔ حسن لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا، خون قطرہ قطرہ اس کی گردن سے سینہ اور سینے سے فرش تک کو بھگو رہا تھا۔ حسن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اگلے ہی پل ایک آدمی نے آگے بڑھتے رومال حسن کے ناک پر رکھ دیا، جس کے ساتھ ہی حسن ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا زمین بوس ہو گیا۔ حسن نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنے جسم اور بازوؤں پر بوجھ محسوس کرتے حسن نے اپنے وجود کی جانب دیکھا جو بڑی بڑی مضبوط زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ حسن ایک دم اپنی پوری آنکھیں کھولتا یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے شروع ہوئی تھیں۔ ہے کھولا مجھے، تم لوگ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں کہتا ہوں کھولا مجھے۔ حسن کی تیز دھاڑیں اس خالی کمرے میں گونج رہی تھی جب اچانک حسن کو قدموں کی آواز آنے لگی۔ ایک آدمی بلیک ٹراؤزر پر بلیک ہوڈی، پاؤں میں بلیک اور وائٹ جاگرز، چہرے پر فلٹر ماسک لگائے حسن کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں بھی دستانے تھے، یعنی کہ وہ ذرہ برابر بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے۔ اس شخص نے اپنی پہچان چھپا رکھی تھی۔ حسن خونخوار نگاہوں سے اس شخص کی جانب دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے کنارے سرخی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کون ہو تم؟ حسن کی گمبھیر مگر خوبصورت آواز اس کمرے میں گونجی۔ تمہاری موت، ایسی بھیانک اور اذیت ناک موت جس کے لیے تم خود تڑپو گے، جسے تم خود مانگو گے۔ موت۔ حسن تمسخرہ اڑا کر
سر چھٹکتے ہوئے بولا۔ گارڈ! اس آدمی کی دھاڑتے ہی تمام گارڈ فوراً اسے اندر داخل ہوئے۔ حسن نہیں جانتا تھا اس کے یوں تمسخرہ اڑانے پر ماسک کے پیچھے چھپے چہرے کی آنکھوں میں کیسی دہشت اور سرخی اتری تھی۔ یس سر، وہ تمام گارڈز ہاتھ باندھ کر اس شخص کے سامنے کھڑے تھے۔ اس شخص کو اتنی اذیت دو کہ یہ موت کو ترسے، پر خیال رکھنا یہ مرنا نہیں چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ یس سر، اس آدمی کی دھاڑ پر وہ تمام لوگ سر کو خم دے کر یک زباں بولے۔ وہ آدمی ایک نظر حسن پر ڈالتا اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ گارڈ ایک ایک کرتے حسن پر اپنے ہاتھ صاف کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اذیت دے دے کر تھک گئے، مگر حسن اب تک ڈٹ کر کھڑا تھا۔ وہ لوگ شاید جانتے نہیں تھے کہ وہ وائلڈ زون کا بیسٹ ہے۔ اس نے صرف 5 سال کی عمر سے ہی ایسی تکلیفیں جھیلی تھیں جسے سنتے ہر انسان اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لے یا پھر فنا ہو جائے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ہر دن حسن کے لیے کسی قیامت سے کم نہ ہوتا۔ قیامت اس لیے نہیں کہ اس پر ظلم کیے جاتے، بلکہ اس لیے کہ وہ لمحہ بلمحہ اپنی بیبی گرل کے لیے تڑپ رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ اسے خان کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ واقعی غلطی پر تھا۔ او مائی گاڈ، تم بہت زیادہ ہاٹ ہو۔ تم میری بات مان کیوں نہیں لیتے؟ اپنی زندگی کو اتنی مشکل میں کیوں ڈال رہے ہو؟ میری مانو تو میری بات سن لو، اس میں ہم دونوں کا ہی فائدہ ہے۔ وہ لڑکی جو حسن کو ایئرپورٹ پر ملی تھی حسن کی گود میں بیٹھی، اس کے گال اور سینے تک اپنی شہادت کی انگلی پھیرتی، اپنا ایک بازو اس کی گردن میں ڈالے نشیلے لہجے میں گویا ہوئی۔ حسن کے لیے دوسرا سب سے بڑا عذاب وہ لڑکی ہی تھی۔ حسن مٹھیاں بھینچے، دانت پر دانت جمائے، خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ حسن مکمل زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اگر وہ آزاد ہوتا تو اس لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ مان جاؤ نا بیبی، شادی کر لو مجھ سے، بدلے میں میں تمہاری یہاں سے بھاگنے میں مدد کروں گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، شادی نہیں کرنا چاہتے پر مجھے خوش تو کر ہی سکتے ہو نا۔ حسن کو خاموش بیٹھے دیکھ مروہ اپنی بات بدلتی ایک للچائی نظر حسن کے چوڑے مضبوط کسرتی جسم پر ڈالے نشیلے لہجے میں گویا ہوئی۔ کمان ڈارلنگ، بس تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، یہاں سے بھاگنا نہیں ہے کیا تمہیں؟ مروہ لاڈ سے حسن کے گال پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتی اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گئی، جبکہ اس کی اس حرکت پر حسن نے تکلیف سی آنکھیں مینچی تھیں۔ مروہ حسن کی گردن پر جا بجا اپنے لب رکھتی اس کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے جو ہی اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگی، حسن نے اپنا سر آگے کرتے زور سے اس کے سر پر ٹکر ماری، پھر اپنی ٹانگ اٹھاتے ایک جھٹکے سے اسے لات مار کر دور پھینکا۔ مروہ لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کی کمر اور سر بہت بری طرح دیوار کے ساتھ جا لگے تھے، جس کے ساتھ ہی اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ دور رہو مجھ سے، مجھ پر صرف میری بیوی کا حق ہے، سمجھی تم؟ دور رہو ورنہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ حسن کی اتنی شدید دھاڑ پر مروہ نے فوراً اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ باہر کھڑے غنڈے فوراً کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ایک غنڈہ حسن کی طرف بڑھتا اس کے خوبصورت چہرے پر ایک کے بعد ایک تھپڑ برسانے لگا، جبکہ دوسرا غنڈہ مروہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ شخص پھر سے حسن کے سامنے تھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ زیادہ کچھ نہیں، صرف تمہاری جان اور تمہاری بیوی۔ مقابل نے سینے پر ہاتھ باندھے ٹھنڈے لہجے میں استفسار کیا۔ اس کی بات سنتے مانو حسن کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ زور زور سے اپنی زنجیریں توڑنے کی کوشش کرتا غصے سے چیخ رہا تھا۔ تمہیں یوں تڑپتا دیکھ بہت سکون مل رہا ہے مجھے۔ تمہارے لیے ایک چیز ہے میرے پاس، رکو دکھاتا ہوں تمہیں۔ وہ شخص اپنا موبائل نکالتا موبائل میں موجود ایک ویڈیو لگا کر حسن کے سامنے کر گیا۔ حسن جو غصے سے چیختے ہوئے اپنی زنجیریں توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، موبائل پر نظر پڑتے ہی اس کی تمام مزاحمتیں تھمی تھیں۔ موبائل اسکرین پر اس دن کا منظر چل رہا تھا جس دن حسن کی موت کی خبر اس کے گھر والوں کو ملی تھی۔ جیسے جیسے حسن ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، جسم اشتعال سے کانپ رہا تھا۔ عائشہ کا صدمے سے بے ہوش ہو جانا، خان کا پینک ہوتے رضا پر مکے برسانا، آسیہ بیگم، ابیہا، سب کا رونا، ہر ایک چیز کو ویڈیو میں دیکھ رہا تھا۔ تو پھر کیسا لگا تمہیں مر کر؟ ساری دنیا کے سامنے میر حسن ملک شاہ مر چکا ہے، اب تم زندہ بھی رہو تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ افسوس ہوتا ہے تمہارے بھائی بیوی اور گھر والوں کو دیکھ کر، بیچاروں کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ وہ شخص موبائل کی اسکرین کو دیکھتا مصنوعی افسردگی سے بولا، پھر حسن کے سرخ چہرے کو دیکھتے کہا لگا کر ہنسا۔ حسن پاگل ہوتا زور زور سے اپنی زنجیریں توڑنے کی کوشش کرتا، غصے سے دھاڑنے لگا۔ چہرہ بے حد سرخ تھا، گردن کی نسیں ابھری ہوئی تھیں، آنکھیں تو یوں مانو ابھی خون برسانے لگیں گی۔
وہ شخص موبائل لہرا لہرا کر حسن کو دکھاتا کہا لگاتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سے آتی حسن کی تیز تیز دھاڑیں اور تکلیف دار چیخیں اس کی رگ رگ کو سکون بخش رہی تھیں۔ حسن ایک ایک پل اپنی بیبی گرل کے لیے تڑپ رہا تھا۔ حسن کے پاس اس کے ساتھ گزاری خوبصورت یادوں کے سوا اس کی دی ہوئی خوبصورت سوغاتیں بھی تھیں جو اس کے جسم پر سب تھی۔ حسن اپنے جسم پر موجود ان چھوٹے چھوٹے محبت کے نشانوں کو دیکھتا مسکراتا رہتا تھا۔ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اذیت اس کا کچھ نہیں بگاڑتی تھی۔ اس کے چہرے پر یوں ہی مسکراہٹ رہتی تھی، مگر مقابل کو یہ چیز کہاں برداشت تھی۔ اس کے جسم پر وہ محبت کی سوغاتیں دیکھ وہ پل پل دہکتی ہوئی آگ میں جلتا تھا، پل پل اذیت سے گزرتا تھا، اور بالکل اسی طرح جیسے وہ ہر پل اپنا آپ جھلساتا تھا وہ مقابل کو بھی جھلسا کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ اس ماسک والے شخص نے حسن کے جسم پر موجود ان تمام محبت کے نشانوں کو اپنی آدھی ادھوری سگریٹ سے داغ دیا۔ وہ نشانات جنہیں دیکھ کر حسن جی رہا تھا، جنہیں دیکھ کر حسن پل پل سکون محسوس کر رہا تھا، اس شخص نے وہ سکون بھی غارت کر دیا۔ حال باقاعدگی سے کھانا نہ کھانے کے باعث حسن کا جسم بے حد کمزور ہو چکا تھا۔ اسے کھانے کے لیے بے حد گندی کٹوری میں پانی سے بھری دال دی جاتی جس میں کیڑے بھی پھر رہے ہوتے تھے۔ وہ میر حسن ملک شاہ جس نے وائلڈ زون میں بھی ایسا کھانا نہ کھایا، وہ اب کیا خاک کھاتا؟ 2 ہفتے بعد صرف اسے زندہ رکھنے کی خاطر بن دیا جاتا تھا جسے وہ لوگ خود ہی حسن کو زبردستی کھلاتے تھے۔ وہ ایک بن اتنا ہوتا کہ حسن کے 2 ہفتے کی بھوک کچھ حد تک کم ہو جاتی تھی۔ حسن زمین پر بے سوچ سا گرا تھا جب ماسک والا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ حسن کی حالت دیکھتے اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہو رہا تھا۔ آگے بڑھتے حسن کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا جس پر حسن کرسی سمیت اوپر کو اٹھا تھا۔ اس شخص کے پیچھے ہی 3-4 غنڈے بھی تھے۔ زنجیریں کھولو اس کی، اس شخص نے اپنی بھاری گھمبیر آواز میں کہا، جبکہ فلٹر ماسک لگانے کے باعث اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ اس شخص کا حکم ملتے ہی 2 آدمی آگے بڑھتے فوراً حسن کی زنجیریں کھولنے لگے۔ حسن کے جسم میں جان نہ ہونے کے برابر تھی، یا پھر یوں کہیں کہ وہ اپنا آپ ڈھیلا چھوڑے بیٹھا تھا۔ حسن کے جسم اور ہاتھوں پر لگی زنجیریں اتار دی گئی تھیں، جبکہ پیروں میں اب بھی بندھی تھیں۔ بلیک ماسک والا شخص اپنے ہاتھ میں موٹی سی رسی پکڑے اسے اپنے ہاتھ پر لپیٹتا حسن کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی زنجیریں اتاری جا رہی تھیں۔ زنجیروں کے اترتے ہی اس شخص نے رسی کو اپنے ہاتھ میں گول گول گھماتے یکدم ہی حسن کے گردن کے گرد لپیٹتے اسے پوری طاقت سے کھینچا۔ حسن دھڑم کرتا کرسی سے نیچے گرا تھا۔ وہ شخص پوری طاقت سے حسن کے گردن کے گرد رسی لپیٹے کھینچ رہا تھا۔ حسن نے فوراً اپنا ہاتھ اپنی گردن اور رسی کے درمیان حائل کرتے اس کے زور کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ شخص حسن کو زمین پر دھکا دیے اپنا گھٹنا اس کی کمر پر ٹکائے پوری طاقت سے رسی کو کھینچ رہا تھا۔ آج اس کا پکا حسن کو اوپر پہنچانے کا ارادہ تھا۔ حسن کا پورا جسم ضبط کے مارے سرخ ہو چکا تھا، گردن نیلی پڑنے لگی تھی، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ اس شخص نے ایک زوردار چیخ لگاتے مزید اپنی طاقت بڑھائی تھی جب ایک غنڈا بھاگتے ہوئے اندر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ باس وہ لڑکا پھر سے اسی طرف آ رہا ہے، وہ غنڈا ہامتے کامتے اس ماسک والے شخص کو بتا رہا تھا۔ اس غنڈے کا اشارہ خان کی طرف تھا۔ اس کی بات سنتے باس نے غصے سے فوراً رسی نیچے پھینکی تھی۔ تو جاؤ اسے بھگاؤ یہاں سے، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو تم سب لوگ؟ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں بچا جہاں میں اس مصیبت کو لے کر جاؤں۔ وہ لڑکا اب جان کا عذاب بنتا جا رہا ہے، اگر باز نہ آئے تو شوٹ کر دو۔ باس کی دھاڑ پر وہ آدمی سر کو خم دیتا فوراً کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ حسن کی حالت بھی حد خراب ہو چکی تھی۔ وہ تیز تیز کھانسی کرتا تکلیف کی شدت سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر زمین پر مار رہا تھا، جبکہ ماسک میں لپٹے شخص نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ پچھلے 1 مہینے سے خان ان پر عذاب کی طرح سوار تھا۔ وہ جس لوکیشن پر بھی جاتے خان وہاں پہنچ جاتا۔ اب ان کے پاس یہ آخری ٹھکانہ ہی بچا تھا، اور آخری حل تھا خان کو بھی اس دنیا سے رخصت کرنا۔ اس شخص کی آخری بات سنتے حسن کا دل بند ہونے کے قریب تھا۔ دیکھا جائے تو خان ہی پچھلے 1 مہینے سے حسن کو مرنے سے بچا رہا تھا۔ وہ شخص جب بھی حسن پر جان لیوا حملہ کرتا عین اسی وقت خان اس علاقے میں انٹری مار دیتا، جس کی وجہ سے وہ حسن کو بے ہوش کر کے فوراً وہاں سے باہر نکلتے تھے۔ خان پلیز چلا جا یہاں سے، چلا جا، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، خدا کے لیے چلا جا یہاں سے۔ حسن اسی طرح اسی حالت میں زمین پر پڑا، اپنی آنکھیں سختی سے مینچے، دل میں خان سے مخاطب تھا، اگر خان کو کچھ بھی ہو جاتا وہ تو جیتے جی ہی مر جاتا۔ خان تیزی سے اس علاقے کی طرف گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ رات کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ وہ یہی تو کرتا تھا، ساری رات حسن کو سڑکوں پر ڈھونڈتا پھرتا تھا،
مگر وہ حسن کے بہت قریب جا کر بھی اس تک پہنچ نہیں پاتا تھا۔ یہ ان کی دلی کشش ہی تھی جو خان کو وہاں تک لے جاتی تھی۔ اس پہاڑی علاقے میں چھپے غنڈوں کی گن کے نشانے نیچے سے آتی خان کی گاڑی پر ٹکے تھے۔ اس سے پہلے کہ خان مزید آگے بڑھتا اور جان سے جاتا، خان کا فون بجنے لگا تھا۔ کال پک کرتے موبائل کان سے لگایا۔ جی بابا جان، کہاں ہو تم اس وقت؟ بابا جان میں فوراً گھر آؤ۔ احسن صاحب کی سخت آواز اسپیکر سے ابھرتے ہی خان نے سرد سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے بابا جان، آتا ہوں، خان گہری سانس لے کر کہتا۔ کال بند کر گیا، پھر فوراً ہی گاڑی واپس گھر کی طرف موڑی تھی۔ یا اللہ، خان کو کچھ مت ہونے دینا، خان پلیز واپس چلا جا۔ حسن اب تک اسی انداز میں لیٹا، آنکھیں بند کیے دل میں مسلسل یہی دعائیں کیے جا رہا تھا۔ باس، وہ لڑکا واپس چلا گیا۔ ایک آدمی کمرے میں داخل ہوتا، نظریں چھکائے اس ماسک والے شخص سے مؤدب انداز میں بولا۔ باس ایک نظر حسن کے بے جان وجود پر ڈالتا غصے سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی پیچھے کھڑے تمام گنڈے بھی ایک ایک کرتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی حسن نے کروٹ لی تھی۔ اب وہ سیدھا زمین پر لیٹا، گہری گہری سانسیں بھر رہا تھا، آنکھ سے گرم قطرہ بہتا کن پٹی میں جذب ہوا۔ خان کے واپس جانے کی خبر سنتے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ خان کو بھگانے کے چکر میں وہ ایک بات تو بھول ہی گئے تھے، انہوں نے بیسٹ کو آزاد کر دیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب سارم عائشہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ عائشہ بیڈ پر لیٹی حسن کی تصویر اور موبائل کو اپنے سینے سے لگائے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ نازک سی جان بے حد کمزور ہو چکی تھی، گلابی گالوں پر اب بھی آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات واضح تھے۔ سارم بغور عائشہ کا معصوم چہرہ دیکھتا بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا۔ آئی ایم سوری مائی پرنسس، مگر تمہارے شاہ جی کا مننا ضروری ہے، اسے مننا ہی ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تمہیں ایک آنچ نہیں آنے دوں گا، اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھوں گا تمہیں، تم تک کسی تکلیف کسی اذیت کو نہیں پہنچنے دوں گا۔ بہت جلد تم اس ہتھیارے کو بھول جاؤ گی، میں اتنی محبت دوں گا تمہیں کہ تمہیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہمارے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو مسل کر رکھ دوں گا۔ تمہارے شاہ جی نے ہمارے درمیان آ کر بہت بڑی غلطی کر دی، اب اسے اس کے انجام تک میں پہنچاؤں گا۔ سارم اپنی 3 انگلیوں سے اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا، اس کے بالوں میں ہلکی ہلکی انگلیاں چلاتا، اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھ جنونی انداز میں ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا۔ آنکھوں میں حسن کے لیے نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ شاہ جی، عائشہ حسن کی تصویر کو مزید اپنے سینے میں بھینچتی وہ میں سکیڑ کر ہلکی سی آواز میں منمنائی۔ وہ اب بھی گہری نیند میں تھی۔ سارم نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں، پھر کچھ دیر مزید اس کا معصوم مگر مرجھایا ہوا چہرہ دیکھتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ حسن اسی بے جان حالت میں زمین پر الٹا لیٹا ہوا تھا جب ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ قدموں کی آواز سنتے حسن نے مزید اپنی آنکھیں مینچ لی تھیں۔ چل اٹھ، مر تو نہیں گیا کیا؟ حسن کو کوئی حرکت نہ کرتا دیکھ وہ شخص جلدی سے حسن کی طرف بڑھتا، گھٹنے کے بل حسن کے قریب بیٹھا تھا۔ اگلے ہی پل حسن اس شخص کو گردن سے پکڑ کر نیچے جھکاتا، اپنے ہاتھ میں پکڑا نوکیلا چھوٹا سا خنجر اس شخص کی گردن میں گاڑ گیا۔ اس آدمی کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی تھیں۔ حسن نے فوراً اس کا جسم کو ٹٹول کر زنجیر کی چابیاں نکالی اور فوراً اپنے پیروں کو زنجیر سے آزاد کیا۔ اندر کمرے سے آتی آوازیں سنتے باہر موجود ایک ایک کر کے باقی کے ہونڈے بھی کمرے میں آنے لگے، جنہیں حسن ایک ایک کرتا ان کے انجام تک پہنچا رہا تھا۔ دھڑم دھڑم اور چیخوں کی آوازیں سنتے تقریباً وہاں کے تمام گنڈے ہی اس کمرے میں آ پہنچے تھے۔ ان سب کے ہاتھ میں ہتھیار تھے۔ حسن نے نیچے جھکتے زمین پر گری گن اٹھائی اور سیکنڈز کے اندر اندر وہاں کھڑے تمام نفوس کے سروں کا نشانہ لیتے انہیں دنیا فانی سے رخصت کر دیا۔ حسن نے فوراً نیچے جھکتے فرش پر پڑی ایک لاش کی جیبیں ٹٹولی، اس میں سے پیسے اور موبائل نکالا۔ حسن نے اسی آدمی کا فنگر پرنٹ لگاتے موبائل کا پاسورڈ اوپن کیا، پھر فوراً اسی سیٹنگ میں جاتے اس پاسورڈ کو موبائل پر سے ہٹایا تاکہ آگے جا کر اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ سب کی جیبوں سے اسے کچھ نہ کچھ پیسے مل گئے تھے۔ فوراً اسے اپنی سائڈ پر پڑی ڈارک بلو شرٹ کو کندھوں پر ڈالتے اس کمرے سے باہر نکلا تھا۔ گولیوں کی آواز سنتے اس جھونپڑی کے ارد گرد جمع تمام گنڈے جھونپڑی کے اندر آ چکے تھے۔ حسن چھپ چھپا کر فوراً باہر کی طرف بھاگا تھا، اس کے ہاتھ میں اب بھی خنجر اور گن تھی۔ اچانک ٹھاک کی آواز فضا میں گونجی تھی۔ حسن کو بھاگتے ہوئے ایک آدمی نے دیکھ لیا تھا اور اس نے وہیں سے گولی چلائی تھی جو حسن کی دائیں ٹانگ پر آ کر لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی اپنا منہ کھول کر شور مچاتا، حسن نے 3-4 گولیاں اس کے وجود میں اتار دیں۔ زخمی ٹانگ کے ساتھ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس گھنے جنگل کو پار کر رہا تھا جو پہاڑ کے اوپر تھا۔
اندھیرا بھی ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے ٹھیک سے راستہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اپنے موبائل کی ٹارچ بھی آن نہیں کر سکتا تھا۔ روشنی کو دیکھ وہ لوگ اسے جلدی ڈھونڈ سکتے تھے۔ حسن تیزی سے بھاگتے ہوئے اس جگہ کو پار کر رہا تھا۔ راستے میں کئی جگہ اسے ان لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ اس جگہ سے کافی دور نکل آیا ہے اور ٹانگ میں درد بھی شدید اٹھنے لگا، اس لیے حسن وہیں ایک درخت کے نیچے جھاڑیوں کے بیچ ہی بیٹھ گیا۔ موبائل کے ٹارچ آن کرتے اپنی ٹانگ کا زخم چیک کیا۔ خون بھی کافی حد تک بہہ چکا تھا۔ وہی زمین پر پڑا ایک پتھر اٹھاتے اپنے دانتوں کے بیچ میں رکھا اور جو خنجر اس کے پاس تھا اس کی مدد سے ٹانگ سے گولی نکالتے اپنی شرٹ کا بازو پھاڑ کر ٹانگ کے گرد باندھ دیا۔ موبائل پر ٹائم دیکھا جو 3 کا ہنسا بجا رہی تھی، یعنی کہ صبح ہونے میں بس 2 گھنٹے باقی تھے۔ حسن کچھ دیر وہیں درخت کے ساتھ سر ٹکاتا آرام کرنے لگا، کیونکہ اتنی رات میں وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ بیبی، جلدی آ جاؤں گا تمہارے پاس، بس ہمت مت ہارنا۔ حسن درخت کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں موندے مدھم سا بڑبڑایا۔ آنکھوں کے پردوں پر اس کی چھوٹی سی جان کا معصوم چہرہ لہرایا تھا، جسے دیکھ حسن کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ ابے سالوں کہاں چلا گیا ہے وہ؟ جلدی ڈھونڈو اسے، اپنی جان بھی دینی پڑے تو اسے ڈھونڈو، ورنہ تو باس ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ ایک آدمی جنگل میں بھٹکتے ہوئے غصے سے دھاڑا۔ باس تو تب ماریں گے نا جب وہ بزنس ٹائکون ہمیں زندہ چھوڑے گا۔ دیکھا نہیں کیسے سیکنڈز میں اس نے ہمارے آدھے سے زیادہ آدمیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ پہلے فوج میں بھرتی تھا، ورنہ تو اتنا اچھا نشانہ۔ وہ آدمی حسن سے خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے بے حد متاثر بھی لگ رہا تھا۔ ارے میں کہتا ہوں ڈھونڈو اسے، دوسرا آدمی غصے سے چیخا، جس پر سب لوگ جلدی جلدی حسن کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے۔ سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں اس کے خوبصورت چہرے سے ٹکرائی تھیں۔ حسن نے آہستہ آہستہ اپنی سرخ آنکھیں کھولی، پھر فوراً سے اپنے زخم کو چیک کرتے اپنی ٹانگ کو ہلکا ہلکا موو کیا۔ تکلیف تو تھی، مگر حسن ملک شاہ کے لیے نہیں۔ حسن فوراً سے اٹھ کر کھڑا ہوتا، گن کو وہیں پر چھوڑے، خنجر کو اپنے ہاتھ میں پکڑے آہستہ آہستہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگا۔ جس جگہ حسن نے رات گزاری تھی، حسن اس سے الٹے راستے پر آیا تھا، کیونکہ رات حسن کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا، جو ظاہر ہے راستے میں بھی گرا ہوگا۔ اب صبح کی روشنی میں وہ لوگ خون کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ سکتے تھے، اور اس کے بعد ان کا راستہ وہاں سے سیدھا ہوتا، جبکہ حسن اس سے الٹی طرف آیا تھا۔ مسلسل چلتے ہوئے حسن اپنے دائیں بائیں اور پیچھے بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ روڈ پر پہنچتے ہی حسن نے چلنا شروع کیا۔ آس پاس کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ باقاعدگی سے خوراک نہ لینے کی وجہ سے حسن کے جسم میں بے حد کمزوری بھی تھی، اور خون بھی زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا رہی تھی، جس پر وہ مسلسل اپنا سر جھٹکتے خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناول میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ ارننگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ S9 گیم آپ کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے جہاں پر آپ گیم کھیل کر پیسہ کما سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ہزاروں قسم کے گیم ملیں گے جنہیں کھیل کر آپ لاکھوں تک بھی کما سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے اس گیم کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ 300 ڈپوزٹ کے ساتھ آپ یہاں پر ہر طرح کے گیم کھیل سکتے ہیں۔ سمپلی آپ نے سب سے پہلے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے اس گیم کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کے بعد اپنے نمبر سے اکاؤنٹ بنا لینا ہے۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے ڈپوزٹ دینا ہے، جتنا بھی آپ پے کرنا چاہتے ہیں اپنی جیب اور مرضی کے مطابق۔ پھر اپنی مرضی کے گیم کھیل کر پیسہ کما سکتے ہیں، اور اپنی پیمنٹ لینے کے لیے آپ ایزی پیسہ، جاز کیش یا پھر بینک اکاؤنٹ کے تھرو اپنی پیمنٹ وڈرا کر سکتے ہیں۔ کمپلیٹ ڈیٹیل جاننے کے لیے لانگ ویڈیو بنائی گئی ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی۔ اور جو لوگ یہ کامنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ ریئل ہے یا نہیں، تو جی ہاں یہ ریئل ہے، گیم کھیل کے دیکھ سکتے ہیں۔ کمپلیٹ ڈیٹیلز جاننے کے لیے لانگ ویڈیو اس پہ بنائی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، وہاں سے جا کر آپ لانگ ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سڑک پر کوئی بھی گاڑی موجود نہیں تھی۔ حسن چلتے چلتے کافی دور آ گیا تھا جب اچانک اسے پیچھے سے گاڑیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ حسن فوراً سے روڈ کے دوسرے جانب جھاڑیوں میں چھپا تھا۔ اس کا شک صحیح ثابت ہوا تھا، یہ گاڑیاں انہی غنڈوں کی تھیں۔ حسن کچھ دیر تک وہیں چھپ کر بیٹھا رہا، جب اچانک اس کی نظر اسی جگہ سے تھوڑا اوپر پہاڑ میں موجود ایک دکان پر پڑی۔ میرے بیبی کو کیا چاہیے؟ مجھے نا میک اپ چاہیے۔ میک اپ؟ اچھا ٹھیک ہے، لے آؤں گا، حسن نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے پوچھا، پھر اس کا سر اس بات میں ہلانے پر مسکرا کر بولا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے حسن اس دکان کی جانب بڑھا۔ اس دکان میں کتابیں، میگزین، کھانے پینے کی چیزیں، جیولری، پرس وغیرہ کا سامان موجود تھا۔ حسن کے اندر داخل ہوتے ہی
وہ آدمی جو آنکھوں پر اینک چڑھائے کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اپنی اینک پیچھے کرتا دروازے پر موجود حسن کو دیکھنے لگا۔ حسن کی حالت دیکھتے وہ شخص تشویش کے عالم میں کھڑا ہوا، مگر اس کا چہرے پر چھائی خطرناک حد تک سنجیدگی کے سامنے وہ کچھ بول نہ سکا۔ جی بیٹا، کیا چاہیے آپ کو؟ وہ 50-60 سال کی عمر کا آدمی حسن کو دیکھ گویا ہوا۔ مجھے میک اپ چاہیے، حسن اس آدمی کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا، جبکہ حسن کی بات پر مقابل ہونک بنا اسے دیکھنے لگا۔ میک اپ، لپسٹک، مجھے لپسٹک چاہیے۔ اس آدمی کو اپنی طرف منہ کھولے تکتا پا کر حسن ہاتھوں سے لپسٹک لگا کر اسے اشارے سے سمجھانے لگا۔ اس وقت وہ اتنا زیادہ کیوٹ اور معصوم لگ رہا تھا کہ کوئی بھی انسان اس حسین شہزادے کو دیکھتے ہی فدا ہو جاتا۔ دکاندار مسکرا کر سر اسباب نہیں لاتا گودام کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر میں واپس آتا ایک لپسٹک ٹرے حسن کی طرف سامنے کر گیا۔ یہ لو بیٹا، اس میں سے پسند کر لو۔ حسن سر اسباب نہیں لاتا ایک ایک کر کے لپسٹک کو کھول کر چیک کرنے لگا، مگر سب کچھ اس کے دماغ کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ کچھ بھی سمجھ نہ آتا دیکھ بیزار سا منہ بنا کر دکاندار کی جانب دیکھا، جو اس کے یوں دیکھنے پر گہرا مسکرایا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بچے، اپنی آنکھیں بند کر کے اس انسان کے عکس کو دیکھو جس کے لیے تم یہ خریدنا چاہتے ہو۔ اس کے ہونٹوں پر تمہیں کون سا رنگ زیادہ پسند ہے، بس وہی لے لو۔ دکاندار نے مسکرا کر حسن کی پریشانی دور کی۔ حسن سر اسباب نہیں لاتا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ آنکھوں کے پردوں پر چھم سے اس ننھی پری کا سایہ لہرایا تھا۔ وہ خوبصورت رات جو انہوں نے ساتھ گزاری تھی، اس رات اس کے ہونٹوں پر سجی ڈیپ ریڈ لپسٹک حسن کو پاگل کر گئی تھی۔ مسکرا کر آنکھیں کھولتے دکاندار کی جانب دیکھا، پھر اس لپسٹک ٹرے میں سے ایک ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک اٹھاتا دکاندار کی جانب بڑھا گیا۔ چاچا، اسے پیک کر دیں، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ حسن مسکرا کر لپسٹک دکاندار کی جانب بڑھائے گویا ہوا۔ عشق میں مبتلا ہو، خدا سو سکھ دکھائے تمہیں۔ دکاندار مسکرا کر حسن کے سر پر ہاتھ رکھتا لپسٹک کو پیک کرنے لگا۔ پیک کیا کرنا تھا، بس چھوٹے سے لفافے میں ہی ڈال رہا تھا، جبکہ حسن تو یہی سوچ کر رہ گیا تھا آخر چاچا کو اس بارے میں پتہ کیسے چلا۔ لپسٹک لے کر مسکراتے ہوئے چاچا کا شکریہ ادا کرتا وہ دکان سے باہر نکلا۔ دل میں انجانی سے خوشی محسوس ہو رہی تھی، اپنے بیبی سے ملنے کی ایکسائٹمنٹ۔ اس کے خیال سے ہی حسن کی آدھی تکلیفیں تو یوں ہی ختم ہو گئی تھیں۔ واپس روڈ پر اترتا وہ تیزی سے قدم اٹھا رہا تھا جب پیچھے سے اسے ایک ٹرک آتا دکھائی دیا جس پر بہت سا سامان لدا ہوا تھا۔ حسن نے فوراً ہاتھ کھڑے کرتے اس ٹرک کو رکنے کا اشارہ کیا، جو تھوڑا سا آگے جا کر رک گیا تھا۔ حسن فوراً اس ٹرک کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ٹرک ڈرائیور حسن کو حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہا تھا۔ سر، آپ تو میر حسن ملک شاہ ہیں، ہے نا؟ وہ ٹرک ڈرائیور شاید شہروں میں بھی گھومتا پھرتا تھا، جبھی حسن کو پہچان گیا۔ یہ یوں کہیں کہ آج کی نسل کا کوئی نوجوان بچہ ایسا نہ تھا جب میر حسن ملک شاہ کو نہ جانتا ہو۔ نہیں، میں وہ نہیں ہوں، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ حسن کے نہ کرنے پر بھی وہ ٹرک ڈرائیور حسن کو اب تک گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا یہ حسین شہزادہ وہی امیر کبیر بزنس ٹائکون ہے جسے وہ ٹی وی پر دیکھا کرتا تھا۔ ڈرائیور اپنی حیرت پر قابو پاتا حسن کو اس علاقے کے بارے میں بتانے لگا۔ مجھے اس علاقے سے باہر تک چھوڑ دو گے؟ جی بالکل۔ وہ آدمی جلدی سے سر اسباب نہیں لاتا حسن کو ٹرک میں بیٹھنے کا اشارہ کر گیا، جب حسن فوراً سے پہلے ٹرک پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ ٹرک ڈرائیور حسن کے اس کے ساتھ بیٹھنے پر مسلسل گھبرا رہا تھا، یا شاید یوں کہیں کہ وہ نروس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ میر حسن ملک شاہ ہی ہے، شاہسان انڈسٹری کا مالک۔ وہ ڈرائیور حسن کو اس علاقے سے باہر شہر کی طرف لے آیا تھا، جہاں سے حسن دوسری گاڑی کرواتا اب اسلام آباد کے لیے رواں ہو چکا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ آئی نو کہ مزے کی تھی اور آپ لوگ کہیں گے کہ شارٹ تھی، تو نہیں، یہ 6000 ورڈ کی ایپیسوڈ تھی جو کہ ایک نارمل ایپیسوڈ ہوتی ہے، بٹ چونکہ میں آپ لوگوں کو 9 سے 10,000 تک ایپیسوڈ دیتی ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو شارٹ ہی لگے گی۔ اور اب میں بتاتی چلوں کہ اتنی ہی ایپیسوڈ آیا کرے گی، بیکاز جتنا رسپانس ملے گا اتنی ایپیسوڈ ملے گی۔ ہر ایپیسوڈ پر اپنا ریویو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب شاہ جی اپنے گھر پہنچیں گے تو ان کی بیبی گرل اور خان صاحب کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ میں نے نیو چینل بھی بنایا ہے، کائنڈلی اسے بھی سبسکرائب کر دیں جنہوں نے نہیں کیا۔ کمیونٹی میں چینل کا بھی لنک میں پن کر دوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹاٹا بائے بائے۔ اب کچھ لوگ کمنٹ کر کے کہیں گے ٹاٹا بائے بائے نہیں اللہ حافظ ہوتا ہے، تو جی ہاں، اللہ حافظ۔